اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بنی اسرائیل آپ کو میں بتاؤں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو سب سے پہلے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا تھا، اس کے حوالے سے اس میں ذکر ہے۔ دوسرا اس میں ایک اور امپورٹنٹ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی جگہ پر برکتیں نازل رکھی ہیں، یعنی برکتیں رکھی ہیں، وہ کون سی جگہ ہے۔ تیسرا اس میں 10 کمانڈمنٹ ہیں جو بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں یعنی ان کو دیے گئے تھے 10 کمانڈمنٹ، اور وہ مسلمانوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں 10 کمانڈمنٹ۔ اور تیسرا اس میں بتلایا گیا ہے کہ جو بنی اسرائیل پہ 2 بڑے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو ان کی کیا وجہ تھی۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہلے ہی آیت میں بتاتا ہے، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے، یعنی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ وہ ذکر فرما رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا تھا، وہاں پہ سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے، ان کی امامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی طرف بلایا، جنت دوزخ کے نظارے کروائے، اور جو غیب کی خبریں تھیں وہ اپنے نبی کو دکھائی، یعنی جہنم قیامت میں کیا عذاب ہوگا اور جنت کیسی ہے، اور وہاں پر ہی پھر اس کے بعد جو انعام ملے 5 نمازیں آپ کو ملی ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی شفاعت کا مرتبہ دیا جائے گا قیامت کے دن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مطلب عذاب نہیں آئے گا اس صورت میں جسے پچھلی امتوں میں ایک ساتھ عذاب آ کے پوری امتیں ختم ہو گئی تھیں۔ تیسرے رکوع میں یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے جو 2 بڑے عذاب دیے یعنی یہودیوں کو، وہ کس وجہ سے دیے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے رکوع 4، ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی ہی زبردست زیادتیاں کرنے لگو گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم زمین پہ اتنی عروج کی برائیاں اور بربادیاں کرنے لگ جاؤ گے، اور تو اس کے بعد یعنی فساد برپا کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے لیے اللہ تعالیٰ 5ویں آیت میں بتا رہا ہے، ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے جب تم نے پہلی مرتبہ بہت بڑی بربادی یعنی فساد برپا کیا زمین پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجے، یعنی سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو رومن آئے، انہوں نے تہس نہس کر دیا، ٹائٹس آیا سیکنڈ بار، پھر اس نے بھی ان کی انسینٹ بجا دی، جو آپ دیکھتے ہیں یہ اپنے ایک دیوار کے سر پیٹ رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ یہ سیکنڈ ان پہ جو بربادی ہوئی تھی ٹائٹس نے کری تھی چڑھائی، اس نے تباہ اور برباد کر دیا تھا سب کچھ۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس میں کہ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیر اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتے والا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ بنا رہے جب پہلا عذاب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے فتح دی، پھر اولاد مال دولت سب کچھ دیا۔ پھر دوسری بار جب وعدے کا وقت آیا، پھر انہوں نے فساد برپا کیا اپنی، اور پھر دوبارہ جب ان پہ بربادی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ تو یہ ٹائٹس تھا جس نے مطلب سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا، سب کچھ برباد کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا تھا، ان کی مردوں کو قتل کرا، عورتیں بچوں کو لے گئے، اور اسی دوران جو ان کا تابوت سکینہ ہے وہ بھی مس ہو گیا، جو ابھی تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں اور ملا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کہاں ہے۔ اور اب 10 کمانڈمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے سٹارٹ ہے۔
اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر میں بے حال بے مددگار ہو کر بیٹھا رہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ پہلے تو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، دوسرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے تک پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہیں کرنا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ان کو اف تک نہ کرنا، نہ ڈانٹنا، نہ ڈپٹنا، نہ کچھ برا بلد کہنا، اور ان کا عزت سے احترام کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 10 کمانڈمنٹ میں سے ہے، جو بنی اسرائیل پہ بھی تھے، مسلمانوں میں بھی یہ حکم نافذ ہے، ان کو بھی اس کو فالو کرنا ہے۔ پھر عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پس رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، یعنی جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ بھلائی معاملات کیے تھے، پیار محبت سے رکھا تھا، خیال رکھا تھا، ویسے ہی تو ان کے لیے رحمت نازل فرما۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچو۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے تیسرا حکم جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہے۔ پہلا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، دوسرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اگر وہ بڑھاپے پہنچ جائے تو اف تک نہ دینا، تیسرا رشتہ داروں، مسکین اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہنا۔ تو یہاں تیسرے میں رشتہ دار ہیں، پھر وہ مسافر اور یتیم لوگ ہیں جو آپ کے اس میں آتے ہیں، اور فضول خرچی کا یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ فضول خرچی نہ کرنا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو ابھی امید رکھتا ہے، تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدگی و نرمی سے انہیں سمجھا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے، یعنی ان کو منع کرنا پڑے اس وجہ سے کہ ابھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں برکتیں نازل نہیں ہوئی تمہارے لیے، یا تمہیں نہیں ملی، یعنی مال و دولت جس کا اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ تمہارے لیے لکھا ہوا ہے تمہاری قسمت میں جو ملنا ہے، اگر وہ تمہیں ابھی تک نہیں ملا تو ان کو عمدگی اچھائی کے ساتھ منع کر دو، یعنی ان کو نرمی کے ساتھ کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے یا میری استطاعت نہیں ہے، جو بھی ہے آرام سے اور نرمی سے ان کو منع کر دو، اور ان کو جھڑکو نہیں۔ اپنے ہاتھ اپنی گردن سے باندھے ہوئے نہ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بالکل باندھے نہ رکھو، یعنی کنجوسی نہ دکھاؤ کہ بالکل ہی خرچ نہ کرو، اور دوسرے میں بتا رہا ہے کہ اتنا بھی ہاتھ نہ کھول دو کہ سب کچھ لٹا دو، یعنی سب کچھ دے دو اور بعد میں وہ ہو جاؤ کہ تمہیں خود ضرورت پڑ جائے تو پھر تم مانگتے پھرو۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں روی اختیار کرو، اور دو بھی خرچ بھی کرو اللہ کی راہ میں، اپنے لیے بھی رکھو اور جو بھی ہے اپنے بچوں کے لیے، باقی جو معاملات ہوتے ہیں تو آسان طریقے سے معاملہ لے کے چلنے ہیں، دونوں دینا بھی ہے، خرچ بھی کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اور اپنے لیے بھی رکھنا ہے کہ تم ایسا نہ بعد میں رسوا ہو جاؤ سب کچھ لٹوا کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما رہا ہے اور دینے کا بھی حکم دے رہا ہے، اور دینا کس کو ہے؟ رشتہ داروں، مسکین، یتیموں کو، نہ کہ ان مولویوں کو جو آپ کو پتہ ہے جن گندی حرکتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور میں تو اب کچھ کہہ نہیں سکتا، فرقہ واریت، قتل و غارت اور حلوے چندے، اور جو مدرسوں میں بچے بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، عیاشیوں میں، ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے دین سے، فرقہ واریت پھیلائی ہوئی ہے، گند پھیلایا ہوا ہے۔ تو خدا را قرآن و سنت کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا دنیا اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے بہت ساری دولت دے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپت اللہ رزق دیتا ہے کہ وہ اپنا گزارا بسر کر لے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے، کسی کو زیادہ مال و دولت دیتا ہے، کسی کو کم رزق دیتا ہے،
کم مال و دولت دیتا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مفلسی یہ باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دے گا، تو اس بنا پہ قتل نہیں کرنا چاہیے اپنی اولاد کو کہ ان کو کھلائے گا کون، پلائے گا کون۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جب اللہ تعالیٰ 2 سال کے لیے ماں کے اندر دودھ رکھ دیتا ہے، نہ کہ آپ کو اس میں کوئی عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ 2 سال تک اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مفلسی کے باعث تم انہیں قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی کھلائے پلائے اتنا بڑا کرا، آج تم پہلے اولاد تھے، آج تمہاری اولاد ہوئی ہے، تو ان کو اس وجہ سے قتل نہ کرو۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا یعنی بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کرنا تو دور کی بات، یہاں زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ وہ بے حیائی کے اور بہت بری چیز ہے، یعنی بڑی پھٹکارنے والی اور گندگی والی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سختی سے منع فرما رہا ہے۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، پس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہا ہے کہ کسی کو ناحق نہ قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، اور اگر قتل جو کر دے تو ہم نے اس کے ورثہ کو یہ اختیار دیا ہے، یعنی اسلامی حکومت اس کی مدد کرے گی کہ اس قاتل کو سزا دے، یعنی اس کو قتل کرے اس قتل کے بدلے میں جو اس نے کیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے سے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدہ پورا کرو کیونکہ کول و قرار کی باس پرش ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا، اور مگر اس طریقے سے کہ آسن، یعنی تمہاری نیت صاف ہو کہ اس کے مال کو تم اس نیت سے استعمال کرو کہ اس کو فائدہ پہنچے گا، یعنی اس کا مال تم یوز کر کے دگنا تگنا اس کو جب وہ اپنی بلوغت جوانی کو پہنچ جائے گا تو اس کو تم ریٹرن کرو گے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے۔ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اب ناپنے تولنے کا بارے میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب بھی ناپ تول کے معاملے میں تو ایمانداری سے پورا ناپ تول کے دو، نہ کہ ڈنڈی مارو، یہ بھی حرام خوری میں آتا ہے۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یعنی ان چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے جس چیز کی تجھے خبر نہیں ہے اس کی کھوج میں نہ لگ کہ زبردستی میں کھود کے نکالوں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک چیز کا پتہ ہو تو وہ تو اس سے پیچھے لگ جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کون سا خزانہ اس کو مل جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جس چیز کی تجھے خبر نہیں ہے اس کی کھوج میں نہ لگ، اگر پاسبل ہوگا تجھے، اگر تیرے فائدے میں ہوگی تجھے پہنچ جائے گی وہ خبر، مگر کسی چیز کی جستجو خبر میں چھانٹی میں نہیں لگانی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے جس چیز کی تجھے خبر نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ، اور کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان کے بارے میں باس پرش ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے تھے، آنکھ دی تھی اور دل دیے تھے، تو ان کا تم نے کیا استعمال کیا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ یہاں اکڑ کے چلنے سے منع کیا یا ترا غرور گھمنڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ ان طریقوں سے نہ چلو، عاجزی اختیار کرنی چاہیے انسان کو کہ عاجزی کے ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ غرور گھمنڈوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ بھی مجمع اس وحی کے ہے جو تیرے جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور عمدہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی اور معبود نہ بنا لینا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ورنہ تو تم ملامت زدہ ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اور تمہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔
تو یہ تھے وہ کمانڈمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی دیے تھے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش آنا ہے۔ پھر تیسرا، رشتہ داروں، یتیم، مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فضول خرچی نہ کرنا، پھر فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ایسا خرچ نہ کر دو کہ سب کچھ لٹا دو، اور ایسا بھی نہ کرو کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، درمیانہ روی اختیار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ زنا کے بارے میں بتا رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، اور جس یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ماننے سے منع کیا ہے ناحق، اس کو قتل نہ کرنا، اگر جو قتل کر دے تو پھر اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے، خون کا بدلہ خون ہے، یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے۔ تو یہ تھے وہ 10 کمانڈمنٹ جو بنی اسرائیل کو بھی دیے گئے تھے اور مسلمانوں کو بھی دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔